إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم يأتي من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس ولاءه حبة خردل من الإيمان رواه الإمام مسلم في صحيحه جناب صدر اتحاد ابنائے سلفیہ کے ذمہ داران ڈائس پر بیٹھے علماء کرام برادران ملت عزیز بھائیوں یہ بات آپ سے ہم سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ دشمنان اسلام نے چاروں طرف سے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنا رکھا ہے ساری دنیا میں ہوائیں چل رہی ہیں اسلام مخالف ہوائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان ہواؤں میں نام بے شک اسلام کا لیا جاتا ہو لیکن اسلام کے دشمن اسلام کو سمجھے بغیر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ مسلم مخالفت میں عقل و خرد سے پیدل ہو گئے اور بغیر انصاف کیے بغیر کچھ سوچے سمجھے نہ سمجھی میں مسلم دشمنی میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے اسلام دشمنوں کی کوششیں ہمارے مال اور ہماری جان کے خلاف ہے وہ ہمیں مالی اور جانی طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اس میں کچھ لوگ بہت چھوٹا گروپ ہے ان کی کوشش ہے
کہ ہمیں ایمانی طور پر نقصان پہنچائے۔ نتیجے کے اعتبار سے ہمارے لیے یہ زیادہ سخت اور دشوار ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن شریف بیان فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک مومنوں کی جان اور ایک مومنوں کا مال۔ اگرچہ ہم سودا کر کے بھول گئے، لیکن قرآن یاد دلا رہا ہے، اور قرآن کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ذہن کھولیں، دل کی کھڑکیوں کو وا کریں، عقل و خرد کو کام میں لائیں، اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مومن مانتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، صاحب ایمان گردانتے ہیں، تو پھر یہ آیت کریمہ آپ کے لیے ہے، اور آپ اس کو کان کھول کر سنیے اور اچھی طرح سے سنیے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اللہ رب العزت نے مومنین سے خریدا ان کا مال اور ان کی جان۔ ہم نے بیچا اور اللہ رب العزت نے خریدا۔ بیچنے والا کون ہے؟ ہم بیچ چکے ہیں، سودا کر چکے ہیں۔ کس چیز کا؟ اپنی جان کا اور اپنے مال کا۔ جو ہمارا مال ہے وہ ہم نے اللہ رب العزت کے ہاتھ بیچ دیا، اور جو ہماری جان ہے یہ بھی ہم اللہ رب العزت کے ہاتھوں بیچ چکے۔ اللہ رب العزت نے بغیر کسی بدلے کے خرید لیا۔ ہم نے مال دیا، ہم نے جان دی، تو بدلے میں کیا دیا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں نے مومنوں کا مال خریدا، مومنوں کی جان خریدی۔ بات قرآن کی ہے، ظاہر ہے انکار کر نہیں سکتے ہم۔ بیان اللہ رب العزت کا ہے۔ کیا چیز بیچی گئی اس کا بھی ذکر ہے، کس چیز کے بدلے میں بیچی گئی اس کا بھی تذکرہ ہے، کس نے بیچی اس کا بھی تذکرہ ہے، اور کس نے خریدی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ یہاں پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو جس کی بنیاد پر کوئی فریق یہ کہے کہ اس بیع و شراء میں، اس بیچنے اور خریدنے میں کوئی چیز مخفی رہ گئی اور یہ کام نہیں ہوا۔ نہیں، دستاویز پکا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے آسمانی کتاب اور سب سے صحیح ترین صحیفہ۔ اب یہ دو چیزیں تو اللہ رب العزت نے ہماری خرید لی۔ ایک چیز ہے جو نہ ہم نے بیچی ہے، نہ ہم اس کا سودا کر سکتے ہیں، اور نہ اس کا مول بھاؤ لگایا جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو خرید سکتا ہے۔ ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا یہی ایمان، یہی عقیدہ اور یہی اعتقاد و یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتا،
اور کسی نے کوئی ایسا بچہ جنا نہیں جو اس کو خرید سکے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو تین چیزیں تھیں ہمارے پاس، ایک مال، ایک جان اور ایک ایمان۔ دو چیزیں ہم اللہ رب العزت کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ اب اگر کہیں پر فساد ہوتا ہے اور ہم شہید ہو جاتے ہیں تو اس میں رونے پیٹنے کی کوئی بات ہے؟ رونے پیٹنے کی کیا بات ہے؟ وہ تو ہماری چیز تھی ہی نہیں، وہ تو ہم پہلے ہی اللہ کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ فساد ہوتا ہے، ہمارا مال لٹ جاتا ہے، تو ہم تو صرف نگراں تھے، مال تو اللہ رب العزت کا تھا، اس کا لٹ گیا، ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جس کا تھا وہ ہمیں اور دوبارہ دے دے گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب رہ گیا ایمان، اور ایمان وہ دولت ہے جس سے زیادہ قیمتی دنیا میں کوئی دولت نہیں۔ عالم برزخ میں کوئی دولت نہیں، عالم آخرت میں کوئی دولت نہیں، کسی عالم میں اس سے زیادہ بڑھ کر قیمتی دولت کسی بھی دنیا کے کائنات کے کونے میں موجود نہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایمان۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جو خبریں آ رہی ہیں کہ تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑے سے لالچ کے لیے، چھوٹی سی نوکری کے لیے جو اپنی عفت و عصمت بیچ رہی ہیں اور جو اپنا ایمان بیچ رہی ہیں، ایک بہت ہی بیش قیمت چیز کو دے کر دنیا کا معمولی سامان لے کر اتنا بڑا خسارہ لے رہی ہیں کہ اس کے بعد سوائے جہنم کے اور کوئی ان کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے اخباروں میں جو خبریں آ رہی ہیں روزانہ، کچھ خبریں جعلی بھی ہیں اور کچھ خبریں صحیح بھی ہیں۔ جن مسلمانوں کو اسلام کی بات نہیں پہنچی اور رسول اکرم کی بات نہیں پہنچی، اسلام کی بات نہیں پہنچی، قرآن کی بات نہیں پہنچی، احادیث رسول کی بات نہیں پہنچی، کہیں دیہات میں یہاں وہاں ایسے علاقے میں جہاں لوگ جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، جہاں پر عورتوں کو مسجد میں نہیں جانے دیتے، وہ جاہل پیدا ہوتی ہیں اور جاہل ہی مر جاتی ہے۔ اچانک ان میں سے کسی کو آزادی مل جائے تو ماں جاہل تھی، دادی جاہل تھی، نانی جاہل تھی، جہالت میں پرورش پا کر پلی بڑھی اور تھوڑی بڑھی ہوئی تو ایک آزاد الہاد و دہریت زدہ ماحول میں جا کر اس نے جو کچھ سیکھا، اس کے نتیجے میں وہ کفر کا، ضلال اور گمراہی کا، شرک کا نرم چارہ بن گئی اور کسی یار آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، یا کسی مندر میں جا کر اس نے اپنا نکاح کرا لیا، تو یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا کندہ بن گئی۔ اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے اگر اس پر راضی ہیں تو ان کی بھی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کان کھول کے سن لو، اور وہ لوگ بھی سن لیں جنہوں نے عورتوں کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں،
وہ بھی سن لیں۔ جو جمعے کے خطبے میں دین اسلام کی بات بتانے اس زبان میں جو یہ سمجھتے ہیں عوام، اس پر پابندی لگا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ کفر و ضلال ہمارے سماج میں پھیل رہا ہے۔ آگے پیچھے دیکھ لیں، مسجد میں جانے پر پابندی لگائی اور کفر و ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں میں ان کو ڈھکیل دیا، اور پھر اس کے بعد واویلا مچا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، اور کفر کے علم برداروں کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ لعن طعن ان کو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو لعن طعن کرو۔ تم نے اس لڑکی کو کبھی اسلام بتایا؟ کوئی موقع اس کو فراہم کیا کہ وہ اسلام کو سمجھ سکے؟ کبھی اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آشنا کیا؟ کبھی جنت بتلائی، کبھی دوزخ بتلائی، کبھی اس کا عقیدہ صحیح کیا؟ نہیں کیا۔ قیامت کے دن آپ سب چھوٹ جاؤ گے؟ کیا اللہ رب العزت آپ سے نہیں پوچھے گا؟ آپ تو بڑے ذمہ دار تھے، علاقے کے، محلے کے، برادری کے، کاروبار کے، مدرسوں کے، مسجدوں کے، انجمنوں کے، اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا ہوتا رہا؟ اس کا ذمہ دار آسمان کے فرشتے ہیں یا آپ ہیں؟ خوب اچھی طرح سے جواب سوچ کے رکھیے گا۔ ہماری ذمہ داری تو پہنچانے کی ہے، ہم پہنچا رہے ہیں۔ بعض بھائیوں کو برا لگے معاف کر دیں، لیکن ہماری بات پر غور ضرور کر لیں۔ بات اگر سچی ہو تو آج سے توبہ کریں، اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے جو اب تک کرتے رہے اس سے باز آ کر ان اللہ کی بندیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچنے دیں، ان کے کان میں پڑھنے دیں کہ ان کے دلوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ چلیے، یہ بات تو ضمناً آ گئی تھی۔ بات ہو رہی تھی ایمان کی قیمت کی، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں کو اگر تم مانتے ہو تو اسی کا نام ایمان ہے، ان چیزوں پر تمہارا یقین ہے تو تم مومن ہو، اور ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرتے ہو تو ایمان سے خارج ہو۔ نام اپنا کتنا ہی خوبصورت، ہندی میں نہیں اردو میں، اردو میں نہیں فارسی میں، فارسی میں نہیں عربی میں رکھ لو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، تب ہوگے تم صاحب ایمان۔ تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے دنیا میں۔ تو میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ غیروں میں سے ہیں، کچھ اپنوں ہی میں سے ہیں۔ بھائیو عزیزو، قرآن شریف نے تذکرہ فرمایا اپنے نبی کا، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور ان کے ساتھی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ان آیات میں تذکرہ کیا گیا محمد اور آپ کے ساتھیوں کا۔ یہ ساتھی کون ہیں؟ جن کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلم شریف کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے
ہر نبی و رسول کو اللہ رب العزت نے جانثار فراہم کرائے۔ کچھ ایسے لوگ پیدا کیے اس زمانے میں جو نبی وقت پر ایمان لائے، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی بات مانیں، نبی کی سنت پر عمل کریں۔ یہ کون تھے؟ حواری و اصحاب۔ اصحاب جمع ہے صحابی کی۔ تو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے صحابی دیے، حواری دیے، جیسے اور نبیوں کو دیے ہمارے نبی کو بھی دیے۔ جس طرح ساری دنیا میں، ساری کائنات میں، سارے انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق ہمارے نبی محترم ہیں، اور اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں لا شریک ہے۔ آپ کا کوئی شریک نہیں، شریک رسالت نہیں ہے۔ شریک رسالت نہیں تو آپ کے بعد نبی و رسول ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور ہمارے نبی بھی لا شریک نبی، آپ کی رسالت میں کوئی شریک نہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں ہمارے نبی کو چنا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے لیے سارے انسانوں میں ان لوگوں کو چنا جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ یہ سارے لوگوں میں سب سے افضل ترین لوگ تھے، جو گزر گئے ان میں بھی اور جو بعد میں آئے ان میں بھی، جو قیامت تک آئیں گے ان میں بھی سب سے افضل ترین لوگ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی، خیر الناس، تمام لوگوں میں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں گے تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو آئیں گے تبع تابعین۔ یہ سب سے بہترین اور چنیدہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور نبی کے صحابہ کی صحبت کے لیے تابعین کو، اور تابعین کی صحبت کے لیے تبع تابعین کو چنا۔ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ سب سے افضل ترین لوگ، ان سے بہتر کوئی انسان پیدا نہیں ہوگا۔ ایک بات ذرا ذکر کرتا چلوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جن لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے، یہ ہوتے کون ہیں صحابی؟ تو صحابی اس کو کہتے ہیں، اگرچہ بہت سارے علماء نے الگ الگ تعریفیں کی، لیکن خاتمۃ المحدثین حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جو تمام مذاہب کے یہاں پڑھائی جاتی ہے آج کل مدارس عربیہ میں، فرمایا صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ملاقات کی، اس حال میں کہ وہ مومن تھا، اور پھر موت بھی اس کی ایمان کی حالت میں آئی۔ یہ ہے صحابی۔ ایمان کی حالت میں رسول اکرم کا روح انور دیکھا، آپ کی صحبت میں بیٹھا، آپ کے نورانی الفاظ سنے،
آپ کی اطاعت و فرما برداری کا اقرار کیا اور اسی اقرار پر زندگی بھر جمع رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا بلاوا آ گیا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ صحابی سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کے بعد درجہ ہے صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت، فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اکرم موجود تھے، جب ذکر چل جاتا کہ سب سے اچھا کون ہے، سب سے افضل کون ہے، تو ہم صحابہ کرام میں یہ بات چلتی تھی کہ سب سے افضل بعد النبی عمر بن الخطاب سے بھی پہلے ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن الخطاب ہے، اور عمر بن الخطاب کے بعد عثمان غنی ہے۔ اس حدیث میں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں ان تین صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ دیگر حدیث میں چوتھے صحابی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ رسول اکرم کے بعد سب سے افضل ترین خلفائے راشدین ہیں، یہ سب سے افضل ترین ہیں۔ اب میں بات آگے نہ بڑھا کر ان خلفائے راشدین کے سلسلے میں ایک ایک دو بات، یوں تو ہزاروں چیزیں ہیں جو ان کے فضائل میں آئی ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک خاص مقصد کے لیے۔ قرآن شریف کو اٹھائیں، بیان ہوتا ہے وَثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا، جب آپ ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ واقعہ تو آپ کو اگر پڑھنا ہے سچا تو الرحیق المختوم میں، رحمت للعالمین میں، رسول رحمت میں، سیرت النبی میں پڑھیں اور عبرت حاصل کریں، ایمان میں اضافہ کریں، ایمان کو جلا بخشیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں اور زندہ کریں۔ میں تو صرف آیت کریمہ کا معنی آپ کو بتلا رہا ہوں، اور یاد کیجئے وہ دو میں کا ایک، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اسی درمیان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور روح انور پر ٹپکتا ہے۔ رسول اکرم بیدار ہوتے، پوچھتے کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پیچھے ہمارے دشمن ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے، ان میں سے ایک نے بھی اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ فرمایا ابو بکر ڈرو نہیں، رنجیدہ نہ ہو، ان اللہ معنا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟
دو ایسے آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو، کیا ان کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر! میرے نبی کا اعتماد، توکل، بھروسہ، یقین ایسا لازوال ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یقین دلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر کا یہ واقعہ قرآن شریف میں ذکر فرما دیا۔ نام تو نہیں آیا، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کی تعداد، اکثر علماء نے تقریباً 1,24,000 کے قریب شمار کی ہے۔ اتنے صحابہ تھے رسول اکرم کے۔ فرمایا ان میں سے کسی بھی صحابی کی صحبت کا انکار کر دے کوئی آدمی، یہ کہہ دے فلاں آدمی صحابی نہیں ہے، تو گنہگار تو ہوگا لیکن ایمان سے نہیں جائے گا۔ لیکن اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا انکار کرے، یہ کہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، تو ایمان سے جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن شریف سے ثابت ہے۔ یہ 10 بڑے درجے ہیں، جس میں سب سے بڑا درجہ خلت کا درجہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ہم کہتے ہیں نا، رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں اپنا ایک خلیل بنایا، اور وہ ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ اب ان کے بعد میرا زمانہ آیا تو اللہ رب العزت نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اور بعض روایت میں آیا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ۔ بخاری شریف کی روایت میں الفاظ کچھ الگ ہے، معنی یہی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اور حضرت ابراہیم کے بعد میرا زمانہ آیا تو مجھے خلیل بنایا۔ اگر میں ساری کائنات میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ ابو بکر کو یہ درجہ پہنچتا ہے خلت کا۔ میرے دل میں ابو بکر کی وہ محبت ہے کہ ابو بکر اس درجے کو پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ، چونکہ خلت کے درجے میں دوئی کی شرکت کی گنجائش نہیں ہوتی، اور میں جب خلیل الرحمن بن چکا ہوں تو اب کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ اس لیے ابو بکر میرا بھائی ہے لیکن خلیل نہیں ہے، لیکن اگر میں خلیل الرحمن نہ ہوتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ آپ کی سمجھ میں آیا حضرت ابراہیم کے بعد رسول اکرم کا خلیل ہونا، اور آپ کا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو خلیل بنانا۔ ایک اور واقعہ بخاری ہی میں ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی۔ کوئی بات کہہ دی حضرت صدیق نے، حضرت عمر اس میں ناراض ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مانے نہیں۔ شاید دل کو لگ گئی ان کے بات۔ اب جب کسی طرح مان نہیں رہے ہیں تو بہت پریشان ہوئے، تو سیدھے وہاں سے رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول، میرے اور عمر کے درمیان ایسا ایسا ہوا تھا، میری زبان سے ایسی بات نکل گئی، اب میں معافی مانگ رہا ہوں تو مجھے معافی نہیں دے رہے۔
مجھ سے راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر اچھا نہیں لگا، غصہ آیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر ابھی اپنی بات کہہ کر خاموشی ہوئے ہیں کہ دور سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں۔ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق جب وہاں سے چلے آئے تو حضرت عمر فاروق نے سوچا چھوٹی سی تو بات تھی، ابوبکر معافی مانگ رہے تھے، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، میں نے معاف نہیں کیا، اچھا نہیں کیا۔ ابوبکر کو میں نے تکلیف دی تو پہلے ان کے گھر گئے، گھر سے پتہ چلا یہاں نہیں آئے تو سوچا اور کہاں گئے ہوں گے، سرکار کی خدمت میں گئے ہوں گے، وہیں چلا جائے۔ سیدھے رسول اکرم کی خدمت میں جب پہنچے تو ابھی بیٹھے نہیں ہیں، کچھ کہا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی جانب مخاطب ہو کر جو الفاظ استعمال فرمائے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے۔ اے لوگو، جب میں نے اسلام کی دعوت دی تم سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا، صرف یہ آدمی تھا جس نے میرے اوپر اعتماد کیا، یقین کیا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ تم نے الزام تراشیاں کی، بہتان بازیاں کی، مجھ کو دھتکارا، میری بات نہیں سنی، لیکن اس آدمی نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا۔ حل انتم تارکو لی صاحبی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ذکر فرمانے کے بعد یہ چھوٹا سا جملہ، حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے ساتھی کو، میرے دوست کو، تم کو چھوڑو گے نہیں تکلیف دینا، اس کا دل دکھانا، چھوڑو گے نہیں، باز نہیں آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز رند گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ غیظ و غضب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تمتما رہا ہے، کہیں آپ غصے میں کچھ اور نہ کہہ دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ دو زانو ہو کر بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول، عمر کی کوئی غلطی نہیں تھی، عمر کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی مجھ سے ہوئی تھی اللہ کے رسول۔ بار بار اللہ کے رسول، عمر کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی مجھ سے ہوئی تھی، اللہ کے رسول معاف فرما دیجئے، عمر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، کیسے پیار کرنے والے تھے، کیسی محبتیں کرنے والے تھے، اور کتنا پیارا تھا یہ نبی، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آتا تھا۔ حل انتم تارکو لی صاحبی، ایک ذرا سا جملہ آنکھوں سے آنسو روا کر دیتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کسی بھی آدمی کو کوئی نامناسب بات کہنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ یہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق۔ عمر فاروق وہ شخصیت کہ مکے میں جب حالات بہت زیادہ دگرگوں ہو گئے، 13 سال کی اذیت ناک زندگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، پروردگار اپنے اسلام کو ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کو عزت بخش و اس کو تقویت پہنچا۔ دو آدمیوں میں سے ایک ابو جہل جو کہلایا بعد میں، اور دوسرا عمر بن الخطاب۔ اللہ رب العزت نے عمر بن الخطاب کے بارے میں دعا قبول فرما لی۔
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ما زلنا عزتا مذ اسلم عمر، اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا، اور جب سے یہ اسلام لائے تب سے ہمیں اللہ رب العزت نے عزت سے نواز دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں عمر معمولی آدمی نہیں ہے، عمر وہ ہے جس کو اللہ رب العزت کے دربار سے نبی اکرم نے مانگا ہے، اور کسی کو اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت سے نہیں مانگا، حضرت عمر کو مانگا ہے کہ اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے نواز دے اور میری جھولی میں ڈال دے۔ یہ وہ ہے عمر۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین فرما رہا ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر، شیطان اگر تجھے کسی گلی میں چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، وہ محلہ چھوڑ دیتا ہے، دوسری گلی میں جا کر چلنے لگتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اصدق القائلین، الصادق المصدوق، جس سے زیادہ سچا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ فرما رہا ہے۔ کس کی فضیلت ہے؟ عمر بن الخطاب کی، کہ شیطان کی یہ حالت ہے، اگر تو کسی گلی میں داخل ہو اور شیطان آ رہا ہو ادھر سے تو گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو یہ درجہ اور مرتبہ عمر کو ملتا، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، میرا ساتھی ہے۔ عمر کے فضائل پر مستقل کتابیں محدثین کرام نے لکھی ہیں۔ تیسرا صحابی عثمان غنی، غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل کی ہے اور صحابہ کرام چندہ لا کر دے رہے ہیں۔ ایسی عام اپیل، کچھ بھی ہے تمہارے پاس لاؤ، چندہ لاؤ، چندے کی ضرورت ہے۔ بعض صحابہ کرام بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جاتے ہیں رات بھر کام کرتے ہیں کہ یہودی کے یہاں اس کے باغ میں پانی لگاتے ہیں، صبح کو جو جو ملتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو اپنے گھر والوں کے لیے ضرورت کے مطابق چھوڑ کر باقی لا کے رسول اکرم کی خدمت میں دے دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چندے کی کتنی ضرورت ہے۔ روزانہ اپیلیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول نے عثمان غنی کو بلایا، عثمان تمہارا چندہ نہیں آیا ابھی تک؟ فرمایا اللہ کے نبی، اور بعض روایتوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی تذکرہ، ان دونوں کو، اور یہ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ترین لوگ تھے، اور دونوں مہاجر۔ کہا اللہ کے نبی فکر مت کیجئے، آپ لوگوں سے چندہ لے لیجئے جتنا بھی آ سکے، اس کے بعد ہمیں بتا دیجئے آپ کتنی ضرورت اور ہے، اونٹوں کی، گھوڑوں کی، خچروں کی، تلواروں کی، نیزوں کی، برچیوں کی، بلموں کی، بھالوں کی، کس چیز کی ضرورت ہے، باردانے کی ضرورت ہے، کھجوروں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے سامان کی ضرورت ہے، وہ سارا کا سارا ہمارے ذمہ ہے، اللہ کے رسول ہم سب پورا کر دیں گے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
اور جب ان حضرات نے حضرت عثمان غنی نے اپنا مال لا کر ڈھیر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو میرے حبیب کی زبان سے نکلا ما ضر عثمان ما فعل بعد۔ اے عثمان، آج تو نے وہ عمل کیا ہے کہ آج کے بعد تو کچھ بھی کرے تجھے وہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ما ضر عثمان، عثمان کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی، نقصان نہیں دے گی اس کے دین کو، اس کے ایمان کو۔ ما فعل بعد، آج کے بعد وہ کچھ بھی کرے۔ یہ درجہ اور یہ مرتبہ صرف عثمان کا، اس درجے میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ہزاروں فضیلتیں مستقل کتاب محدثین کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں لکھی۔ ایک چوتھے صحابی کا تذکرہ، غزوہ خیبر کا موقع ہے، صبح جاتے ہیں مسلمان، دن بھر جنگ ہوتی ہے اور رات کو واپس آ جاتے ہیں اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو واپس آئے، ہتھیار رکھے، فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو دوں گا یہ جھنڈا۔ رات بھر بہت سارے آدمیوں کو نیند نہیں آئی اس طلب میں، اس حرص میں کہ سب سے پہلے میں پہنچوں اور یہ فضیلت مجھے مل جائے۔ صحابہ کرام بڑی جلدی حاضر ہو گئے مجلس میں۔ آپ نے ایک نظر ڈالی طائرانہ اور فرمایا علی کہاں ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول، ان کی آنکھوں میں تو بہت تکلیف ہے، وہ آنکھیں کھول بھی نہیں پا رہے ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہے ان کی، وہ اپنے خیمے ہی میں ہے۔ اللہ کے رسول کہا ان کو بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ ایک آدمی کو پکڑ کر، آنکھیں دکھ رہی ہیں بہت زیادہ، آئے آپ کے سامنے بٹھایا، آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ جو تکلیف تھی جاتی رہی اور ایسی روشن ہو گئی کہ پھر اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑی کسی چیز کی۔ اور وہ جھنڈا جو اسلام کا جھنڈا تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا کہ لو اور جاؤ حملہ کرو۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حملہ ہوا اور وہاں کا مشہور پہلوان مرحب اس دن کام آیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی ابن ابی طالب، علی مرتضی حیدر کرار۔ بھائیو، صحابہ کرام کا بیان سننے کے لیے ایک دو رات سے کام نہیں چلے گا، مہینے سے کام نہیں چلے گا، یہ تو بہت لمبی کہانی ہے۔ لیکن میں نے مختصر انداز میں ایک ایک چیز ان صحابہ کرام کی بیان کی ہے۔ اب ذرا اجماعی طور پر میرے رسول نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کے بعد آنے والے لوگ، اگر ان میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اللہ کے راستے میں کتنا سونا خرچ کرے؟ احد پہاڑ کے برابر۔ پہاڑ کتنا ہی چھوٹا ہو بہرحال پھر بھی پہاڑ ہوتا ہے۔ اور میرا صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا کا چوتھائی، 1/4۔ 1 سا کو، سا کا وزن، سا ایک پیمانہ ہے، اس میں اگر غلہ بھرے تو تقریباً 2 کلو 600 گرام یا 500 گرام ہوتا ہے۔ غلہ ہلکا بھاری ہوتا ہے اس اعتبار سے۔ اب اس کا
چوتھا حصہ آپ کر لیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں میرے صحابی نے ایک مد، ایک سا کا چوتھا بھاگ خرچ کیا، بلکہ اس کا بھی آدھا، آٹھواں حصہ اگر خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اور دوسرے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہے ہیں، تو میرے صحابی کے ایک مد، آدھے مد خرچ کیے ہوئے غلے اور جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اور ایک بار فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو آدمی میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے محبت کرتا ہے ان سے کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو آدمی میرے صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اس کو مجھ سے بغض ہے۔ ایسے لوگ جن کے بارے میں قرآن شریف فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جن کے بارے میں اللہ رب العزت یوں فرمائے کہ ان کا ایمان معیار ہے، جو آدمی ان جیسا ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ تم جیسا ایمان لائیں تب یہ ہدایت یافتہ ہے، اگر تم جیسا ایمان نہیں لاتے تو یہ ہدایت یافتہ نہیں، گمراہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام۔ عزیزو بھائیو، کتنے افسوس کی بات ہے، آج کچھ لوگ ہم جیسے نام رکھ کے، ہم جیسے کپڑے پہن کر، ہم جیسی زبانیں بول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چہیتوں کو، ان پیاروں کو دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان گھٹاتے ہیں، الزام تراشی اور بہتان بازی کرتے ہیں، اور بعض کم ظرف بھونکنے سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ قسم پروردگار کی، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ جن کے ایمان کی شہادت قرآن دے، رسول اکرم دے، امامان دین دے، مجتہدین دے، مسلمان دے، تورات دے، زبور دے، ان کے ایمان میں شک کرنے والا نہ کبھی مومن تھا، نہ کبھی ایمان والا تھا، نہ آج ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ایمان والے نہیں تھے تو کوئی دنیا میں ایمان والا نہیں ہے۔ اگر ایمان والا بننا چاہتے ہو تو ایمان معتبر ہے صحابہ کرام کا۔ اور وہ مشہور حدیث جو آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے، رسول اکرم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، پھر کہا کہ ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنم کی طرف جائیں گے۔ وہ جنتی کون سا ہوگا؟ فرمایا ہم ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوں گے جس طریقے پر میں ہوں، میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے راستے پر، ان کے منہج پر، ان کے طریقے پر چلو، اور اہل سنت اگر ہو تو سنت رسول کو مانو، اور اہل سنت والجماعت کہلاتے ہو تو جماعت صحابہ کو معیار ایمان مانو، تسلیم کرو، اور جو ان کے مخالفین اور دشمنان صحابہ ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کرو،
ان کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہو کر اگر تم صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کی آواز میں آواز ملاؤ گے تو تمہارا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، 3 باتیں میں نے ذکر کی تھی۔ ایک جان ہے، ایک مال ہے۔ جان و مال تو اللہ رب العزت نے ہماری خرید لی ہے۔ ایک ایمان ہے ہمارے پاس، اس کے بچانے کا راستہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلتیں بھی تسلیم کرو، ان کے راستے و طریقے پر بھی چلو۔ جس کو صحابہ کرام سے محبت ہے اس کو رسول اکرم سے محبت ہے، اور جس کو رسول اکرم سے محبت ہے وہی جنت میں جائے گا، کوئی اور نہیں۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث آپ نے بہت بار سنی ہوگی، لیکن میں اس حدیث کا آخری ٹکڑا خاص طور سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، ایک آدمی نے رسول اکرم سے پوچھا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، وما عادت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہنے لگا، لا شیء، تیاری تو کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میرے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے وہ اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا سیدھا سچا آدمی ہے۔ فقال انت مع من احببت، آپ نے فرمایا اگر یہ بات صحیح ہے کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو تو خوش ہو جا کہ تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ قال انس فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں زندگی میں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی، کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنی خوشی ہمیں رسول اکرم کے اس فرمان کو سن کر ملی کہ آدمی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ قال انس، اب حضرت انس فرماتے ہیں، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ اللہ اکبر، حضرت انس فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ قیامت میں میں ان کے ساتھ ہوں، بحبی، وسیلہ محبت کی وجہ سے، یہ میری محبت وسیلہ بنے گی قیامت میں ان کے ساتھ ہونے کا۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں نے دنیا میں ان جیسے اعمال تو نہیں کیے ہیں، لیکن محبت کرتا ہوں ان سے، اس لیے امید کرتا ہوں کہ قیامت میں میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گا۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں رکھی ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھ، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جانا، دنیا میں باقی رکھنا اپنے نبی اور نبی کے اصحاب کی محبت میں، اور ہمیں جب قیامت کے دن اٹھانا تو اپنے نبی اور صحابہ کرام کے ساتھ اٹھانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔